والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور طلباء اعزام، آج میرا موضوع پاکستان کے خلاف قادیانی سازشوں کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، وطن عزیز پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جو اقبال کے خواب کی تعبیر ہے، جس کی بنیادوں میں بہنوں کی پٹی چادریں، ماؤں کے جگر گوشوں کی لاشیں اور ضعیفوں کی دستاریں شامل ہیں۔ قربانیوں کے اس طویل سلسلے کے پیچھے فقط دو قومی نظریہ تھا، وہ ریاست، وہ وطن جو آج سے 1400 برس قبل مدینہ الرسول کے قیام کی طرح اسلام کے نام پر وجود میں آیا، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر المیہ تو یہ ہے کہ اس کلمے کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ، جس کی عظمت و رفعت کے آگے تمام فرشتوں کا سر نیاز غم ہے، جس کے دامن رحمت کی پیازوں کے آگے مشرق و مغرب کے حدود بے معنی ہے۔ لیکن قادیانیت اسی خاتم النبیین کے شدائیوں کے خلاف گزشتہ کم و بیش 1.5 صدی سے برسر پیکار ہے، جو ہمیشہ اسلام کا روپ دار کر امت مسلمہ کے پشت میں خنجر گھونپنے اور دشمنان اسلام بالخصوص دشمنان پاکستان کے عزائم کو اندرونی اڈے فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چنانچہ ایک طرف آزاد مملکت کے حصول کے لیے مسلمانان ہند کا گرا قدر لو بہ رہا ہے، اور دوسری طرف قادیانی اپنا سیاسی دستور و منشور بیان کرتے ہیں کہ اگر پاکستان وجود میں آیا تو اس کو اکن بھارت بنا ڈالیں گے، اور برصغیر پاک و ہند کے تقسیم کے وقت ریڈ گل، ماؤنٹ بیٹن اور قادیانیوں کی سازشوئی کا نتیجہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے گورداسپور، جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن، پٹھان کوٹ اور کشمیر بھارت کو دے دیے گئے۔ سامعین محترم، وطن عزیز پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا قادیانی ہونا اجداد کے بہتے لہو سے غداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چنانچہ 31 مئی 1952 کو کراچی کے احمدی اجتماع کی تقریر میں ظفر اللہ خان قادیانی نے واضح طور پر کہا، ہم چین جائے یا امریکہ ہر جگہ مرزائیت کی تبلیغ کریں گے، ہم پاکستان کے وزارت عظمی کو نہیں بلکہ اپنی جماعت کے امیر کو ہی مطاع مطلق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ خط لکھا، اگر آج ظفر اللہ کی صورت میں کلیدی مناصب پر ایسے لوگوں کو فائز کرنے کا تلخون گلے سے اتار لیا ہے تو آئندہ زہر کا پیالہ پینے کو تیار رہنا۔ پھر چشمہ فلک دے دے گا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سید اکبر نے نہیں بلکہ 9 مارچ 1982 کو جرمن قادیانی کنزے نے قتل کیا تھا، جس کی تربیت پاکستان میں ظفر اللہ خان قادیانی نے کی تھی۔ پھر قادیانیوں کی سازشوئی کا نتیجہ تھا کہ 1953 میں پنجاب مسادہ برپا ہوئے، وطن کو پہلی بار ماشاء اللہ کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1956 کے انتخابات کو سبوتاژ کرانے میں یہی قادیانی پیش تھے۔ پھر 1965 میں پورے ملک میں بلیک آؤٹ تھا۔ جناب نگر ربوہ میں اس کی خلاف ورزی ہوئی جو انتہائی گراؤنی سازش تھی کہ ربوہ شہر کے یہ روشنیاں بھارتی طیاروں کے سرگنا کے اہم فضائی مرکز کا محلی وقوع بتلا رہی تھی۔ عزیزان من، الحمدللہ مملکت خدا داد پہلی اسلامی ایٹمی ریاست ہے، لیکن ایٹمی کا ہوٹا پلان کے نقشے سامراجی قوتوں کو فراہم کر کے بدلے میں نوبل پرائز لینے والا استین قسام
ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تھا. اس قادیانی فتنے کی کڑی اسرائیل سے بھی جا کے ملتی ہے. چنانچہ مرزا قادیانی کے پوتے مبارک احمد نے اپنی کتاب اور اوریجن مشن کے صفحہ 97 پر قادیانیوں کے اسرائیل میں قادیانی مشن کے نکات ذکر کیے، جس میں سر فہرست پاکستان کے اندرونی سیاست کے راز چوری کر کے سامراجی قوتوں کو فراہم کرنا اور پاکستان میں عالمی استعمار اور یہودی استحصال کے رائے قائم کرنا ہے. چنانچہ انہی سازشوں کو طول بخشتے ہوئے امریکہ میں تربیت پانے والا میاں عاطف قادیانی کو وزارت عظمیٰ کا مشیر بنانا پاکستان میں یہودی استحصال کے رائے قائم کرنے کے مترادف تھا. اور مجاہد ختم نبوت آغا شورش کاشمیری کے پیشن گوئی کے مطابق کرتارپور راہداری کا گلنا در حقیقت سکھیاتروں کی آڑ میں قادیانی سازشوں کا تسلسل ہے. تبھی 9 نومبر یوم اقبال کے موقع پر اس راہداری کا افتتاح کر کے اقبال کے اس نظریے پر شب خون مارا گیا کہ قادیانی امت مسلمہ کے لیے ناسور کے مانند ہے. ان تمام سازشوں کے باوجود اس مملکت خداداد کے بعض عناصر اس سازشی ٹولے سے ہمدردی جتانے میں مشغول ہے. میں ان نادان ہمدردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تو نے اپنی فوج کی تیاری دے کی مدتوں، اب نصارہ کے رضاکاروں کی تیاری بھی دے. کاٹنا مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا قادیہ کی دوزخی ہاتھوں میں وہ آری بھی دے. انہیں پکڑو، انہیں ڈھونڈو، یہ جاسوسوں کا ٹولہ ہے. حکومت خود کہے گی حکومت کو جب خیال آئے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.